اعلان کیا گیا مختصر پروگرام ہوگا، اس لیے سبھی بچوں سے، بڑوں سے اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، واقعی مختصر پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، صدق الله العظيم۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہائے افسوس کے متاع کارواں جاتا رہا، ہائے افسوس کے متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے عزیز نوجوان دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج شب قدر کی پہلی کڑی ہے، 5 اور کڑیاں ہماری قدر کے رات کی 4 اور کڑیاں باقی ہیں۔ اسی مناسبت سے ذمہ داروں نے آج کے پروگرام کا عنوان رکھا ہے لیلۃ القدر کی فضیلت، طاق راتوں کی فضیلت۔ میں مختصراً طاق راتوں کی فضیلت بتاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا اور اس کی وجہ بھی بتاتا چلوں کہ طاق راتوں کے سلسلے میں ہم لوگ کئی سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ طاق رات کیوں ہیں، طاق رات میں کتنا ثواب ہے، طاق رات میں کیا عبادت کرنی چاہیے، یہ طاق راتیں آخر امت محمدیہ کو کیوں دی گئی ہیں۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہم کئی سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام میں
قدر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے حقوق بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن کریم کے حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، شب قدر کی ایک فضیلت کی ایک ہلکی سی جھلک آپ حضرات کو بتاتا ہوا چلوں، تاکہ پچھلے سالوں میں آپ حضرات نے جو شب قدر کی فضیلتیں سنی ہیں وہ تازہ ہو جائیں۔ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے اخبار، پچھلی امتوں کے حالات بتائے جاتے تھے، وحی کے ذریعے سے بھی، اور یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام چیزیں غیب کی بتائی جاتی تھی جو باتیں اللہ رب العزت کو بتانا مقصود ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانا کہ پچھلی امتوں کے جو عمریں تھی وہ 100 سالوں کی تھی۔ بعض امتوں کی جو عمریں تھی وہ 900 سال، 500 سال، 300 سال، 600 سالوں وہ زندگی گزارتے تھے۔ ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ کسی نے 300 سال تک سجدہ کیا، یعنی کھاتے پیتا رہا لیکن وہ سجدہ بھی کرتا رہا۔ کسی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کئی 100 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ کسی کے بارے میں بتایا گیا وہ کئی 100 سال تک اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستو ہمیشہ ہماری فکر لاحق رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے پایا کہ بڑے گمسم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مایوس اور افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کہ وہ کیوں نروس نظر آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا کہ میری امت کی عمریں 70 اور 80 سال کی ایوریج ہیں، اور پہلے کی امتوں میں لوگوں نے 100 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ میری امت ان امتوں سے پیچھے ہو جائے گی، انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ وہ 100 سال ان کی زندگی تھی اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہوں نے نمازیں ادا کی، انہوں نے دین کی دعوت پیش کی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے اچھے کام کیے، لیکن 100 سال انہوں نے کیا۔ میری امت کے لیے 70 سال اور 80 سال کا یہ وقت ہے، اس لیے میں افسردہ ہوں۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے یوں یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ لیلۃ القدر وہ ہے جس ایک رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول، اے میرے حبیب، ہم تمہاری امت کو دیں گے۔ تو یہ وجہ ہے شب قدر کی، یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو دیکھ کر یہ انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، شریعت کے ذریعے ہم امت کو یہ دیا ہے۔ لیکن میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہمارے بارے میں سوچا اور ہماری فکر کی، کیا آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس کے حقوق کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اسی لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جو قرآن کریم ہوا اس کے حقوق میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ میرے عنوان کا ایک پہلو تھا کہ شب قدر کی فضیلت، اور دوسرا پہلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ میرے دوستو جب میں نے دیکھا کہ میرے حصے میں یہ عنوان آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب قدر کا معمول میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، آپ یقین جانیے میرا دماغ شل ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ وہ نبی جس کے بارے میں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ غیر رمضان میں بھی 2 گھنٹے سجدے میں نکال دیتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات غیر رمضان میں بھی ٹھہر کے نماز پڑھنے میں نکال دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات غیر رمضان میں رو کر امت
آپ تصور کیجئے شب قدر اور طاق راتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا عالم ہوتا ہوگا. ایک لمحہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسٹ نہیں فرماتے. پورے کے پورے 10 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رہتے. دن بھی رات بھی دوپہر بھی صبح بھی شام بھی ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں میرے دوست ہوتے. تو طاق رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہوتی ہوگی اللہ سے لو لگانے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم ان چیز کو ادراک نہیں کر سکتے, اس کو پڑھ نہیں سکتے, بیان نہیں کر سکتے. بیان سے میں کہتا ہوں کہ وہ اوپر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت کے لیے استعمال فرماتے. بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے عنوان کے دونوں پہلو رکھ دیے کہ طاق راتوں کی فضیلت کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل عمل کیا ہوا کرتا. اب میں اپنے موضوع کے طرف آتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں, یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے آگے چل کر میں ایموشنل ہو جاؤں. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے, آپ متوجہ ہو جائیے قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے اس قرآن کریم کا ہم نے کیا حق ادا کیا. سب سے پہلا حق میرے دوستو قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں. ہمارے بچے, ہماری بچیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان, سب کو میرے دوستو قرآن کریم پڑھنا سیکھنا چاہیے. صحیح پروننسیشن کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا, صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا, یہ میرے دوستو قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے. ہم دیکھتے ہیں امام صاحب جب قرآن کریم پڑھتے ہیں, بہت پیارا آپ کے امام صاحب نے قرآن کریم پڑھا, لیکن میرے دوستو ہمیں اچھا لگا, من کو بھی اچھا لگا, کانوں کو بھی اچھا لگا, تھکان بھی محسوس نہیں ہوئی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ روزانہ کب تراویح ختم ہو جا رہی. اتنی بہترین آواز میں, بہترین انداز سے, جیسے پانی بہ رہا ہو, کئی اٹکی نہیں, کئی غلطی نہیں, کئی پریشان نہیں ہوتے, بہترین انداز سے وہ پڑھ رہے ہیں اور ہم ہیں کہ روزانہ سن رہے اور چلے جا رہے. میرے دوستو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس اچھے انداز سے, جس سادہ اور بہترین تلفظ سے, پروننسیشن سے امام صاحب پڑھ رہے ہیں, کیا ہمیں بھی پڑھنے آتا ہے؟ کیا ہماری اولاد کو بھی پڑھنے آتا ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو بھی پڑھنے آتا ہے؟ کیا ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی پڑھنے آتا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں بیٹھے بزرگوں کو بھی پڑھنے آتا ہے؟ میرے دوستو قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں. حیدرآباد کے, بلکہ پورے دکن کے, بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کے بہت بہترین اور عظیم ترین بزرگ آپ کے شہر میں موجود ہیں. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم, وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سیکھنے کے سلسلے میں کسی کو شرم نہیں آنی چاہیے, اس لیے کہ صحابہ کرام نے جب قرآن کریم سیکھا وہ فرماتے ہیں 100 سال اور 102 سال, 90 ایئرز, 95 ایئرز کے بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن کریم سیکھا تھا. جب صحابہ کرام نے قرآن کریم سیکھا اور شرم نہیں کی, حیا نہیں کی, تو میرے دوستو حضرت بتاتے ہیں کہ ہمارے دور کے بڑے اور بزرگوں کو, نوجوانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, عورتوں کو شرم کیوں آتی ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے؟ میرے دوستو ہم چاہے جس عمر کے ہوں, قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم قرآن کریم سیکھنا شروع کر دیں. اگر ہم قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو میرے دوستو یہ قرآن جو آپ کے کبٹ میں رکھا ہوا ہے, اللہ رب العزت نے اس کو حق دیا ہے کہ آپ جنت کی لائن میں کھڑے ہوں گے, لیکن قرآن کریم آپ کا گریبان پکڑ کر کھینچے گا, میں یوں کہوں کہ آپ کا گلہ پکڑ کے کھینچے گا اور جہنم کی لائن میں ٹھہرائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اللہ سے حجت کرے, اور قرآن کریم حجت کرے گا جب تک کہ ہم قرآن کریم کے تمام حقوق ادا نہیں کریں گے. سب سے پہلا حق میرے دوستو, میں اس پر زیادہ وقت اس لیے لے رہا ہوں, میرا نجی سروے ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی نے سروے کیا ہو, یا میں آپ
سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سروے کریں، آپ کے خاندان کے نوجوانوں میں کتنوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنے آتا ہے؟ آپ کے دوستوں میں کتنوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنے آتا ہے؟ آپ کے گھر کی خواتین میں کتنوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنے آتا ہے؟ آپ کے گھر کے، خاندان کے، بستی کے، محلے کے، گلی کے کتنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم صحیح تلفظ سے پڑھنے آتا ہے؟ آپ سروے کر لیں۔ میں نے کیا ہے، 90% میں نے پایا ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے نہیں آتا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے گھر بربادی کیوں نہیں ہوگی؟ ہمارے کاروبار خراب کیوں نہیں ہوں گے؟ ہماری بچیاں ایسے ویسے گھروں کو کیوں نہیں چلی جائیں گی؟ ہمارے بچوں کے چہروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں آئے گی؟ ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کیسے برپا ہوگی؟ اس لیے کہ ہمارے اندر قرآن کریم کے حقوق ادا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں پہلے مرحلے میں قرآن کریم سیکھنے کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہم جس عمر کے ہوں، ہمیں قرآن کریم سیکھنے کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے برادر کبیر نے بتایا، میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا، آج واقعی جو حفاظ ہیں، جو علماء